بھائی صاحب، ظاہر ہے صدر ٹرمپ اب اسلامی ممالک کے ساتھ ملاقات کریں گے، عرب اور اسلامک ممالک کے ساتھ، اور کسی حل کی جانب وہ بڑھنا چاہتے ہیں، کم از کم کلیم یہی کر رہے ہیں۔ مگر جو انہوں نے تقریر کی اقوام متحدہ میں، اس پر ظاہر ہے جو اسرائیلی وفد تھا وہ تو تالیاں بجاتا ہوا نظر آیا۔ آپ کو لگ رہا ہے کوئی حل نکل پائے گا؟ دیکھیں، حل تو نکلے گا، وہ حل کیا ہوگا یہ ابھی جو ہے کہنا جو ہے قبل از وقت ہے، لیکن کچھ اس کی خد و خال ہمیں پتہ ہے۔ میں نے ایک مضمون لکھا تھا مئی کے مہینے میں، پوسٹ وار سیکیورٹی ان غازہ کے نام سے، تو اس میں نے یہی پیشن گوئی کی تھی کہ دیکھیں، اگر دنیا کو اور ایون اسرائیل کے اندر یہ متنازع بات ہے کہ جی آپ لانگ ٹرم آکوپیشن کریں غازہ کی، تو یہ اگر قابل قبول نہیں ہے اور امریکہ اپنی فوجیں نہیں ڈالے گا اور کوئی ملک آ نہیں رہا ہے، تو وہاں کی سیکیورٹی کون سنبھالے گا؟ تو میں نے وہ اس وقت جو پیشن گوئی کی تھی وہ یہی تھی کہ یہ عرب اور مسلمان ملکوں کی فوجوں کی ایک ٹاسک فورس ہوگی جو غزہ کی سیکیورٹی کو سنبھالے گی، کیونکہ وہاں پہ تو بڑی بدحالی ہے۔ تو اس سے پہلے تعمیر نو کا کام شروع ہو، وہاں پہ سیکیورٹی کی پروویژن کون کرے گا؟ تو پھر یہ ذمہ داری امریکہ نے سعودی عرب کو دی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے تانے بانے جو ہیں وہ ملتے ہیں جو ابھی پاک سعودی ڈیل ہوئی ہے، وہ جو اسٹریٹجک میوچول ڈیفنس اگریمنٹ ہوا ہے، اس کا پہلا جو پرائورٹی پہ جو مشن ہوگا وہ یہی ہوگا کہ غزہ کے بارے میں کیا کیا جائے۔ اس میں پھر دیکھیں، مطلب جو ہے سمجھتا ہوں اسی موضوع کے اوپر بات چیت ہوگی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اور عرب اور مسلمان دنیا کے جو سربراہان ہیں ان سے۔ مطلب جو اب خود امریکی میڈیا ذرائع کے تحت رپورٹ کر رہا ہے وہ یہ کہ امریکہ چاہتا ہے کہ عرب اور اسلامک ممالک غزہ میں فوجی بھیجنے پر آمادہ ہو جائیں تاکہ غزہ سے اسرائیلی فورسز کا انخلا ہو سکے، اور عرب اور اسلامی ممالک ٹرانزیشن پیریڈ میں اور غزہ کی ری بلڈنگ کے لیے فنڈنگ بھی دیں۔ کیا اس کے لیے اسرائیل راضی ہو جائے گا اور یہ فوجی بھیجے جائیں؟ اس میں کیا پاکستان کا بھی کردار ہو سکتا ہے؟ جی، میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ نے یہ بات جو ہے بغیر اپنا اسرائیل کو کانفیڈنس میں لیے ہوئے یہ کی ہے۔ یہ ظاہر ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا اور یہ میں بات بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ اور کوئی چارہ نہیں ہے نا، مطلب پھر کون آئے گا؟ تو اگر اسرائیل بھی یہ جو ہے مصیبت نہیں لینا چاہتا اپنے سر، ان کا مسئلہ صرف یہ ہے کہ حماس کی حکومت ختم ہو جائے اور اس علاقے سے مستقبل میں ہمارے اوپر حملے نہ ہوں۔ تو اگر یہ ان کا ہدف ہے اور وہ اسٹریٹجک ڈیپتھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ فلسطینی ریاست نہیں چاہتے، تو پھر بھی سیکیورٹی کا تو کوئی انتظام ہوگا نا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عرب، اردن اور مصر تو ویسے ہی کر رہے ہیں، ترکی بھی کر رہا ہے، لیکن سعودی عرب اور اگر اس میں پاکستان بھی شامل ہو رہا ہے، جو مجھے جو ہے نظر آ رہا ہے کہ پاکستان بھی شامل ہوگا، ورنہ اس ڈیل کی مجھے مطلب افادیت فی الوقت تو نظر نہیں آتی۔ تو پھر اس کا مطلب یہی ہے کہ پھر پاکستان اور سعودی عرب جو ہے وہ اسرائیل سے یا براہ راست یا جو ہے بالواسطہ ڈیل کر رہے ہوں گے، کیونکہ بارڈرز جو غزہ کے ہیں وہ تو ظاہر ہے اسرائیلیز کنٹرول کریں گے، اندرونی سیکیورٹی غزہ کی وہ اس ٹاسک فورس کے ہاتھ میں ہوگی۔ تو آئی تھنک یہی بات چیت ہو، اسی چیز کو عملی جامہ پہنانے کے لیے یہ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ ویسے تو یہ بائی لیٹرل طور پہ مختلف ممالک کے ساتھ بڑے عرصے سے بات چیت چل رہی ہے اور دیگر اور ممالک آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا جو سیشن ہے وہ ملاقاتوں کا ایک بیسیکلی بہانہ بن جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے یہ میٹنگ رکھی گئی ہے کہ جہاں سارے ہوں گے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ ان کے ساتھ سائملٹینیسلی سب کے ساتھ اسی موضوع کے اوپر گفتگو کریں گے اور اتفاق رائے لانے کی کوشش کریں گے۔ صاحب، اور اس سب میں ظاہر فرانس نے بھی فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا۔ مغربی اتحادیوں میں امریکہ کے علاوہ کوئی نہیں کھڑا نظر آ رہا اس وقت اسرائیل کے ساتھ اتنی فورسفلی جس طریقے سے امریکہ کھڑا ہے۔ اب پوسٹرنگ تو کر رہے ہیں نیتن یاہو اور تنقید بھی کر رہے ہیں ان ممالک پر جو ان کے ہی اتحادی ہیں، مگر کیا یہ دباؤ پڑ رہا ہے ان سارے اقدامات کا نیتن یاہو پر بھی، اور جتنی ان پاپولر اسرائیل کے اندر بھی یہ جنگ ہو گئی ہے؟ جی، دباؤ تو ظاہر ہے نا۔ یہ جو بدلتی ہوئی ہوا ہے عالمی طور پہ اسرائیل کے خلاف، جو موڈ بدلا ہے بین الاقوامی سطح کے اوپر، اس نے ایک کرائسس کریٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کے اندر، کیونکہ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جو ہے ہمیں اپنی سیکیورٹی کو دیکھنا چاہیے اور دنیا چاہے جو مرضی کہتی رہے، ہمیں اپنی سیکیورٹی کو اولین ترجیح دینی چاہیے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم آئسولیٹ نہیں ہو کے رہ سکتے، اور بالخصوص امریکہ کے ساتھ امریکہ کے اوپر بھی دباؤ آتا ہے، اور پھر یہ نہ ہو کہ امریکہ جو ہے اس طریقے سے ہماری
सपोर्ट ना करे जिस तरीके से वो करता आया है। तो ये एक डिबेट इसराइल के अंदर एक क्राइसिस का माहौल चल रहा है, तो दबाव तो है। लेकिन जहां तक देखें फलस्तीनी रियासत का ताल्लुक है, ये एक अलामती अमल है। ना ही फ्रांस, ना ही बरतानिया, ना ही ऑस्ट्रेलिया, ना ही पुर्तगाल, और कोई अगर और भी शामिल हो जाता है इसमें, वो सवाल ये है कि वो इसको फलस्तीनी रियासत को मर्ज वजूद में लाने के लिए क्या करेंगे, और क्या करेंगे नहीं, यानी ये नहीं है कि उनकी नीयत क्या है, उनकी कैपेबिलिटी क्या है, क्या वो कर सकते हैं, क्या कोई भी कर सकता है। देखिए, रियासतें जब मर्ज वजूद में आती हैं, आप जो है पाकिस्तान का ही मतलब तारीख उठा के देख लें, जब पाकिस्तान का कयाम हुआ तो उसके पीछे एक लंबी तहरीक थी, और जो कॉलोनियल पावर था उसकी मर्जी थी। और फिर जब जो है भारत से इंडिया में जो पार्टीशन हुआ, उनके साथ भी एक बातचीत चली कि भाई वो भी हमें रिकग्नाइज करेंगे कि हाँ हम एक अलहदा ममलिकत हैं। और फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में एक पूरी एक वैनगार्ड ग्रुप था। ये सारी चीज़ें हमें नज़र नहीं आती फ़लस्तीन के जो ना अंदर। वहाँ ना ही कोई एक ग्रुप है, दो ग्रुप हैं, वो दोनों बदहाल हैं, तीसरा कोई ग्रुप है नहीं है। जुग्राफियाई तौर पे गजा और वेस्ट बैंक अलग-अलग हैं। वहाँ का उनका जो ऑक्यूपायर है वो बिल्कुल नहीं चाहता कि कोई फ़लस्तीनी रियासत कायम हो। तो अगर इस तरीके से कोई मतलब ममालिक या बैनुल-अक़वामी तौर पे इस रियासत के तसव्वुर को अगर तस्लीम कर लेते हैं, लेकिन उससे रियासत तो मार्ज़ वजूद में नहीं आएगी। आई थिंक वो बहुत दूर है, वो उसकी कोई गारंटी भी नहीं है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि तारीख के जिस दौराए पे हम आज खड़े में हैं, वहाँ हम अब फ़लस्तीनी रियासत से बहुत दूर हैं। ये 90s में जो है लगता था कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन सन 2000 से लेके अब तक, यानी सेकंड इंतफादा से लेके अब तक, जो फ़लस्तीनी रियासत का जो गोल है, उससे हम दूर ही होते जा रहे हैं, दुनिया दूर होती जा रही है। तो ये हमें इस कॉन्टेक्स्ट को समझने की ज़रूरत है, ताकि ये जितने जो है मतलब ममालिक तस्लीम कर रहे हैं फ़लस्तीनी रियासत के तसव्वुर को, उनकी हकीकत से हम वाज़ेह हो हमारे ऊपर।